ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا، جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا۔ غدیر خوں کا قصہ، غدیر خوں کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طاہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آفتاب ولایت۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں بہت ہی خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتی ہوں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال کو اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھروں کو ہمیشہ تمام تر خوشیوں سے بھرپور رکھے اور آپ تمام ناظرین کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں صحت و سلامتی سے نوازے، الہی آمین۔ ناظرین، خداوند متعال نے قرآن کریم کی سورہ جاثیہ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے رب تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ناظرین، ہم اگر اپنے ارد گرد ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ خدا نے ہر نعمت، ہر آسائش سے ہم انسان کو نوازا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے تمام تر نعمات دی ہوں، بلکہ سب سے بڑی نعمت خدا متعال نے جو ان بشریت کو دی ہے وہ ہے نعمت ولایت۔ اور ان تمام نعمات سے بہرہ مند ہوتے ہوئے ہم کس طرح سے آج ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ آج کا دور جو ہے وہ ایک مقابلے، ایک کمپٹیشن کا دور چل رہا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی اس ٹینشن میں ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکے۔ اور آج بالخصوص آج کے اس دور میں بہترین رہنما اسوہ کامل حضرت علی علیہ السلام کے نقطۂ نگاہ سے کامیابی کے اسرار کیا ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ناظرین آپ کو بتاتی چلوں، ہم نے جس اسلامی اسکالر کو آج دعوت دی ہے ان کا تعارف آپ کو کرواتی چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ معصومہ جعفری صاحبہ۔ آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کر کے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی محترمہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ والسلام، وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی۔ بہت شکریہ، اور آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ اس نورانی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے مجھے یہ موقع دیا، الحمدللہ۔ جی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ہمیں دیے اور ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً ایک پرمفید گفتگو لے کر یہاں پر تشریف لائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محترمہ، جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ ہم بات کرنا چاہیں گے کامیابی کے حوالے سے، کہ ہم کس طرح سے سیرت امام علی علیہ السلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی میں اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سے امام کی نگاہ میں، امام کی نظر میں وہ کون سے اسرار کامیابی ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن پر ہم عمل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت اختصار کے ساتھ میں نام لینا چاہوں گی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی احادیث روایات کے روشنی میں ایک سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے، ایک کامیاب لائف گزارنے کے لیے جو راستے ہمیں احادیث علوی میں نظر آتا ہے، نہج البلاغہ کی اسپیشلی روشنی میں نظر آتا ہے، سب سے پہلی چیز توفیق الہی ہے۔ جب تک خدا کی توفیق آپ کی شامل حال نہ ہو، شاید اس طریقے سے جو ہے کامیاب زندگی گزارنے میں آپ کامیاب نہ ہو۔ اور دوسری چیز جو ہمیں احادیث علوی میں نظر آتا ہے وہ ہے دینداری اور تقوی۔ بہت سارے لوگ صرف متقی ہوتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہوتے، بہت سارے دیندار ہیں لیکن تقوی اور پرہیزگاری ان کے، تو مولا کائنات فرماتے دینداری اور تقوی یہ دو چیزیں ایک ساتھ جس کے اندر ہو، خدا انہیں ایک کامیاب زندگی عطا کرتا ہے۔
اور تیسری چیز جو امام کے احادیث میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے جو چانسز، جو فرصت اور مواقع آپ کی زندگی میں ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا. مثال کے طور پر ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ کو محبت ہے جوانوں کے توبوں سے، تو آپ جوانی ہی میں توبہ کر لیں، یہ ایک فرصت ہے، یہ ایک موقع ہے. اور چوتھی چیز جو امام علی علیہ السلام کے حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی. جو صلہ رحمی اپنے لائف میں اس چیز کو اپنا لے، خدا اس کو جو ہے کامیاب زندگی عطا کرتا ہے. اور پانچویں چیز جو احادیث سے مجھے ملا ہے وہ ہے سعی و تلاش، کہ آپ جو ہے ہمیشہ ایکٹیو رہے اپنی لائف کو کامیاب گزارنے کے لیے. اور ایکٹیو رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس یقین کے ساتھ، اس بلیو کے ساتھ کہ علی کے دامن کو تھام کر آپ خدا سے کہو کہ محنت میرا کام ہے، حرکت کرنا میرا کام ہے، برکت دینا اس میں تیرا کام ہے، یقیناً خدا آپ کو کامیابی دے گا. تو آپ کی اجازت سے میں شروع کرنا چاہوں گی امام زمانہ سے مدد مانگتے ہوئے کہ سب سے پہلے تو یہ اوصاف خدا ہم سب کی شامل حال فرما دے. پہلی چیز یہ کہ توفیق الہی. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا ينفع اجتہاد بغیر توفیق، یعنی کوئی بھی کوشش بغیر توفیق کے آپ کو جو ہے لا ينفع فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ زندگی میں دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے، توفیق عبادت، توفیق بندگی، توفیق صدقات، توفیق اخلاق نیک، اور ہر چیز میں آپ اللہ سے توفیق مانگ لو. بہار الانوار میں علامہ مجلسی جلد نمبر 1 میں فرماتے لا قائد خیر من التوفیق، یعنی توفیق سے بہترین قائد اور رہنما آپ کے لیے کچھ بھی زندگی میں نہیں ہو سکتا. بس آپ کے لیے یہ ہے کہ توفیق ہو. حضرت زہیر کو آپ دیکھ لے جو لاسٹ نائٹ یعنی شب عاشور کربلا میں پہنچے، ٹھیک ہے. مسلم ابن اوسجہ کو آپ دیکھ لے، یا حبیب ابن مظاہر کی زندگانی کو آپ دیکھ لے. ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ کیوں آئے ہو کربلا، ایک ہی جواب دیتے تھے توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ایک خاص کیا ہے توفیق ہے، خدا نے ہمیں دیا ہے. تو ہم اس توفیق سے جو ہے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں. اور دوسری کوالٹی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا وہ ہے دینداری اور تقوی. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 99 میں فرما رہے نسألہ المعافات فی الادیان کما نسألہ المعافات فی الابدان، یعنی آپ دین کی سلامتی کے لیے، وہ بدن کی سلامتی کے لیے جتنے کوشش کرتے ہو آپ کو دین کی سلامتی کے لیے بھی اتنے ہی کوشش کرنی ہوگی. ہم لوگ بچوں کے لباس پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، بچوں کے کھانوں پہ ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ میرا بچہ پرفیکٹ کھائے، میرا بچہ بہترین پہنے، ہیلدی کھانا کھا لے، سب سے پرفیکٹ اسکول میں میرے بچے پڑھے. لیکن آپ جو ان کے دین کے حوالے سے ان کو تغذیہ اور غذا کی ضرورت ہے، دین میں امپرومنٹ کی جو ضرورت ہے، اس چیز کو ہم اتنے زیادہ توجہ یا ملحوظ نظر نہیں رکھتے. اور امام علی علیہ السلام فرما رہے کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، ورنہ شیخ فضل اللہ کی طرح کہ جب ان کو شاہ ایران نے کیا کہتے ہیں پھندے پہ چڑھا دیا ان کو پھانسی دینے کے لیے، تو سب نے دیکھا ایک جوان لڑکا آتا ہے اور ان کو جب پھانسی دینے لگے تو وہ نیچے سے تالیاں بجانے لگے. کہا یہ کون ہے؟ تو علامہ فضل اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، آج میری موت پر اس طریقے سے وہ مطلب کلیپنگ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے جو ہے دودھ پلانے کے لیے جس خاتون کو دی تھی وہ خاتون جو ہے دیندار نہیں تھی. دیکھیے نا، آپ کو غذائے روح پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. آپ زیارت عاشورہ پڑھتی ہے تو آپ لاؤڈلی اس کو پڑھ لے کہ ایون آپ کے کوٹ میں سوتے ہوئے بچہ بھی اس آواز کو سن لے. اس کا تاثیر یقیناً ڈیفینیٹلی اس کا اثر جو ہے کیا ہے بچے پر ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور حدیث ہے امام علی علیہ السلام سے خطبہ، یہ نہج البلاغہ میں ہے خطبہ نمبر 230 میں یہ ہے، مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ الصُّدَاتِ وَالذَّخِيرَةُ مَعَاتِ وَإِتْقٌ مِّن كُلِّ
ملکہ و نجاتم من کل حلقہ، یعنی اگر کسی کے اندر تقوی اور دینداری دونوں ساتھ ہو 4 فائدے اس کو ملتا ہے. امام علی فرماتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہر بند دروازوں کو خدا کھول دیتا ہے، جو دیندار بھی ہو اور ساتھ میں کیا متقی بھی ہو. مفتاح الصدات، بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں. وَالذَّخِيرَةُ مَعَاد، امام فرماتے دوسرا فائدہ یہ کہ قیامت کے لیے یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے ٹریجز خزانہ ہے آپ کے لیے. اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں اتقم من کلی ملک ہی، یعنی ہر طرح کی غلامی سے آزادی کی چابی ہے. اور چوتھی چیز امام فرماتے و نجاتم من کل حلقہ، ہر بلا، ہر شر، ہر آفات، ہر بیماری سے نجات کی کنجی ہے اگر کوئی دین کو تقوی کے ساتھ ساتھ، دنیا کو دین کے ساتھ ساتھ لے لے تو. بہت اچھا لگتا ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نکاح ہوتا ہے ہنی مون کے لیے امام رضا کے بارگاہ میں آتا ہے، اچھا ہنی مون کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں، یا جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوتے وہ سب کچھ چھوڑ کر، دنیا کے رسومات کو چھوڑ کر آتے امام رضا کے حرم میں نکاح پڑھوانے کے لیے. کہتے ہیں ہم امام کی ضمانت میں نکاح پڑھوانا چاہتے، یعنی کہ وہ اپنی جوانی میں وہ قدم اٹھا رہے، وہ سٹیپ لے رہے کہ اللہ ملائکہ سے کہتا ہے دیکھو یہ ہے میرے بندے، اور ان پر ہر طرح کی رحمات کو جو ہے خدا نازل فرماتا ہے. اور تیسری چیز جو آپ کی لائف کو سکسیسفل کر سکتی ہے وہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہے جو آپ کی زندگی میں فرصت، مواقع، اپرچونیٹیز خدا آپ کو دیتا ہے ان سے زیادہ فائدہ اٹھائے. حج کرنے جاتے ہیں شاپنگ میں زیادہ ٹائم، کربلا چلے جاتے ہیں مارکیٹ میں زیادہ ٹائم، اچھا ایون خاک شفا اور تسبیحوں کے پیچھے اتنے زیادہ کچھ لوگ لگتے ہیں کہ شاید عبادت کو اتنے ٹائم نہیں دیتے ہیں. تو آپ کو جو خدا ایک چانس دے رہے، ایک خدائی فرصت آپ کو دے رہے، اس سے زیادہ آپ کو اپنے لائف میں جو ہے فائدہ اٹھا لینی چاہیے. جس سے میں نے کہا کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، یا یہ کہ رمضان المبارک کے راتوں کے حوالے سے ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا رمضان المبارک کے ہر رات میں فی کل لیل من شہر رمضان ینزل الملائکہ، کچھ ملائکہ کو نازل فرماتے اور ان سے کہتے ہیں کہ ابشروا عبادی، جا کر میرے بندوں کو بشارت دو کہ میں نے تمام تر ان کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا، الا من حقد اخیہ المسلم، مگر وہ جو دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، بہنوں کے لیے بغض اور کینہ رکھے، ان کو ایون رمضان المبارک کی شب قدر کے راتوں میں بھی خدا نہیں بخشتا. تو یہ کچھ فرصت ہے. جمعہ اگر آپ کو نصیب ہو رہا ہے، زیارات اگر آپ کو نصیب ہو رہی، ان سے زیادہ آپ جو ہے فائدہ اٹھا لے. اور چوتھی چیز جو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہے صلہ رحمی. وہ ہے کیا؟ صلہ رحمی، کہ آپ جو ہے دوسروں کے برابری نہ کرتے ہوئے، رشتہ داروں کو سمجھتے ہوئے ان کا حق ادا کرے. صرف ایک میسج کے ذریعے نہیں، صرف ایک چیٹنگ کے ذریعے نہیں، صرف ایک کالز کے ذریعے نہیں. مجھے پتہ ہے پیکیجز بہت زیادہ ہے آج کل، لیکن ایک خدا بھی تو پیکیج دے رہے ہیں آپ کو، ایک علی بھی تو پیکیج دے رہے کہ لائف کو سکسیسفل میں بنا دوں گا. یہ تو خالی صرف اور صرف آپ کے موبائل کو سکسیسفل رکھتا ہے اور آپ کے بیلنس کو بچاتا ہے، لیکن ہم وہ بتا رہے جس سے آپ کی عمر بچ جائے گی. بالکل بے شک. ٹھیک ہے، تو آپ صلہ رحمی کو اپنا لے. یہاں میں کچھ اس ریکمنڈس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی جو جبرائیل امین نے رسول خدا کو دی. آپ کو پتہ ہے پروردگار عالم نے رسول خدا کو کہا کہ خذ العفو واعرض عن الجاہل، کہ یا رسول اللہ، رسول ہونے کے ناطے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، جنہوں نے آپ پہ پتھراؤ کیا، جنہوں نے آپ کے سر پر کوڑے کرکٹ پھینک دی، آپ سب کو خذ العفو، آپ سب کو کیا کر دو؟ معاف کر دو. سبحان اللہ. وامر بالعرف، کیونکہ 3 طرح کے لوگ آپ کے سامنے تھے، یا تو جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے، بالکل، تو اب وہ پچھتا جائے تو ان کو جو ہے معاف کر دو، یا تو ناآگاہ تھے وامر بالعرف، وہ اویئر نہیں تھے، ان کو آپ اویئر کریں، بتائیں دین اسلام کیا، یا تو بالکل جاہل اور نادان ہے
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ کیا کرو ان کے ساتھ لڑنے کے بجائے، بحث کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو ان سے مکمل کمپلیٹلی آپ دور ہو جاؤ. تو بہت مشکل ہے خواہر. آپ سوچیے کہ آپ سب کو پورے وجود کے ساتھ معاف کر دو. علامہ طباطبائی نہج البلاغہ میں بہت خوبصورت اس آیت کے ذیل میں ایک پوائنٹ بتاتے، خذ العفو. یہ خذ کا لفظ عفو کے ساتھ آنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے، یعنی کمپلیٹلی آپ کو معاف کرنا ہوگا، چاہے وہ جس بھی حوالے سے آپ کو تکلیف پہنچا دی ہو، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. بے شک. اور رسول خدا نے جبرائیل سے کہا، بھائی جبرائیل یہ کام میرے لیے بہت بھاری ہے، یہ ریکمنڈس تینوں کا تینوں کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو آپ میری رہنمائی فرما دیجئے. اللہ نے جو 3 ریکمنڈس دیے، جبرائیل نے اس پر عمل کرنے کے لیے پوائنٹ آؤٹ کیے 3 اور ریکمنڈس دیے. وہ 3 ریکمنڈس کیا ہے؟ وہ یہ ہے، صل من قطعک. یا رسول اللہ بہت آسان ہوگا لوگوں کو معاف کرنا، جاہلوں سے دور رہنا، اور جو اویئر نہیں ہے ان کو اویئر کرنا بہت آسان ہوگا. اس کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ صل من قطعک. جس نے آپ کے ساتھ قطع رحمی کی ہے، جس نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، جو آپ جس مجلس میں ہوتے ہو وہاں نہیں جاتے، آپ ان کے ساتھ کیا کر لو؟ صلہ رحمی کر لو. دوسری چیز، وَعْفُ مَنْ ظَلَمَكَ. جنہوں نے آپ پہ ظلم کیے آپ ان کو ایک دفعہ معاف کر لیجئے گا یا رسول اللہ، دیکھ لیجئے گا اگلی دفعہ آپ کے لیے خود بخود اور آسان ہو جائے گا. اور تیسری چیز فرماتے وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ. جس نے آپ کو محروم کیا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی، آپ نے مجھ سے مانگ لیا، میں نے آپ کو نہیں دیا، تو جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ جس نے آپ کو محروم رکھا آپ اس کو عطا کر لو. دیکھ لیجئے گا خدا آپ کے وجود کو رحمت للعالمین کس طریقے سے بنا لیتے. اور رسول خدا سراپا رسول اور مولا کائنات حضرت علی اس پر عمل کرنے والے تھے. داود رقی یہ وہ ہستی ہے جو اصول 400 امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جو لکھی گئی ہے، اکثر انہوں نے لکھی ہے. داود رقی بہت عظیم اصحاب میں سے ہے. اچھا ایک دن انہوں نے کیا دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہے اور آپ نے اپنے انگلی سے اشارہ کیا، یا معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. اے ہمارے چاہنے والوں ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث حقارت نہ بنو. اچھا یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ خدایا میں نے آج کیا کیا ہے. مجھے تو ایسے لگا کہ مجلس میں مجھے بھی بیدار کرنا چاہ رہے تھے میرے مولا. میرا ایسا کون سے عمل مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ میرے مولا مجھ سے محزون ہوئے، میرے مولا مجھ سے خفا ہوئے. بہت سوچنے کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ زمین کے تنازع پر ان کے کزنس کے ساتھ، چچا کے بیٹے کے ساتھ کچھ اختلافات تھا. آپ یقین جانیں وہ اسی وقت چلے جاتے ہیں اسی کزن کے گھر داود رقی اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دروازہ جب کھولا اس نے داود رقی کے چہرے پر تھوک لیا. اب آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایکشن کر لے، آپ کا ریئیکشن میرا ریئیکشن کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پتھر مارنا آتا ہے تو مجھے بھی پتھر کا جواب اینٹ سے دینا اچھی طرح آتا ہے. آپ ایک سناؤ گے تو میں آگے سے 10 سنا دوں گی. تو انہوں نے زمین سے داود رقی نے مٹی اٹھا لی اور پتھر اٹھا لیا کہ تم اگر تھوکتے ہو تو میں بھی تم پہ زمین وہ مٹی اور پتھر مار سکتا ہوں. اچھا جیسے ہی مارنے لگے ان کے کانوں میں امام جعفر صادق کی آواز ٹکرا گئی کہ آپ ہمارے چاہنے والے ہو، حیدری ہو، حسینی ہو. سبحان اللہ. وہ کہنے لگے کہ میں نے امام کی آواز پہ لبیک کہا اور وہ زمین پہ پھینک دیا. جس نے میرے چہرے پہ تھوکا تھا اس کو میرے سینے سے لگا لیا اور اس کے چہرے کا میں نے بوسہ لیا تو اس کے بھی سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی میرے ایکشن کا ریئیکشن اتنی خوبصورتی سے وہ دے رہا ہے تو کہا کہ آپ مجھے معاف کر دے. اب برسوں کی نفرت ایک پل میں سیرت علی ابن ابی طالب کو اپنانے پر خواہر محبت میں بدل گئی. کورٹ اور جرگہ جانے کے بجائے دروازے کے دہلیز پر مسئلہ حل ہو گیا. بڑوں کو بلانے کے بجائے خلوت میں ہی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. کہنے لگے کہ میرے دل کا بوجھ اتر گیا تو میں دوڑتا ہوا تیزی سے امام جعفر صادق کے گھر گیا تو میرے مولا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے کے بعد قرآن کی تفسیر وہاں دے رہے تھے. جیسے ہی مولا نے مجھے دیکھا، دروازے پر میں کھڑا ہوں، پبلک بہت زیادہ تھی، امام میرے احترام میں ممبر سے ہٹ گئے اور امام جعفر صادق مجھے حق کرنے کے لیے، مجھے سینہ سے لگانے کے لیے آپ خود دروازے پر چل کر آئے اور مجھے سینے سے انہوں نے لگایا. اور کیا کہا امام جعفر صادق نے، کیا فرمایا؟ یا داود رقی رأیت صلتک بابن عمتک فی ہذہ الصباح. اے داود رقی
آج تم نے جو صلہ رحمی کی اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ، رأیت، میں جعفر صادق یہاں سے دیکھ رہا تھا آج کی صبح، اور تب سے میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ پروردگار یہ اہل بیت کا زیور آ جائے تو اس نعمت کو سینے سے لگا کر میں تیرے بارگاہ میں شکر ادا کروں۔ تو آج تو اب تک صحابی تھے، شاگرد تھے، اور آج کے بعد تم کیا ہو میرے لیے، دین اسلام کے لیے، مذہب تشیع کے لیے زینت اور زیور ہو۔ تو یہ صلہ رحمی اس قدر مہم ہے کہ اس سے آپ کی عمر میں اضافہ، اس سے آپ کی رزق میں برکت، اور سب سے بڑھ کر امام علی نے کیا فرمایا، آپ کی زندگی کامیاب زندگی جو ہے بن سکتی ہے۔ جی تو محترمہ، ہم اپنے معاشرے میں اس کی مثال دیکھتے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت واقعے کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہم اگر آج خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیں، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں، تو ہم کسی کی ذرا سی بات پہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، نہیں ہے، ظرف تحمل نہیں ہے، ظرفیت نہیں ہے۔ جس قدر ہم مالدار زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اس قدر ہمارا ظرف جو ہے، ظرفیت ہماری کم ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل۔ تو یہ بہت خوبصورت نکتہ ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں، امام علی کے محب ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اپنی ظرفیت کو بڑھائیں۔ بالکل بالکل۔ اپنی ظرفیت کو جب تک نہیں بڑھا پائیں گے، ہم اس طرح سے عمل نہیں کر پائیں گے۔ بالکل۔ اور آج امام زمانہ سے بھی یہی معافی مانگتے ہوئے کہنا چاہیں گے کہ امام جعفر صادق کے شاگردوں نے تو اس طرح امام کا حق ادا کیا۔ امام علی علیہ السلام کے اصحاب نے، کاش ٹائم ہوتا کبھی ہم خود امام کے دوستوں پر بات کر لیتے کہ ان کی پرسنالٹیز کیسی تھی، جن کو دیکھ کر آج ہمیں جذبہ آتا ہے کہ امام ضیاء مولا آپ بہت غریب ہو، ہم نے پتہ نہیں آپ کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا ہے، اور واقعی ہم شرمندہ ہے۔ مسجد مقدس جمکران میں اس امام سے ہم طلب عفو کرتے ہیں کہ مولا ہم گنہگار ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سخی ابن سخی، آپ تو سخیوں کا سخی ہے، بنا مانگے عطا کرنے والی ذات ہے۔ اگر ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں تو عطائی کا سلیقہ خدا نے آپ اور آپ کے آبا و اجداد کو دیا ہے۔ اور اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد مقدس میں جو آئیں توبہ کرے مغفرت کے لیے، امام زمانہ اس کی سفارش کرتے ہیں، اور سب کچھ اگر یہاں سے کوئی لے کر جانا چاہے تو وہ جناب سیدہ کا واسطہ دے۔ تو آج میں بھی اس لاسٹ پروگرام میں جناب سیدہ کی جوانی کا واسطہ دینا چاہوں گی کہ ہمیں صحیح معنوں میں حیدری، ہمارے اعمال کو حیدری، ہمارے عبادات کو حیدری، ہمیں اخلاق حیدری، ہمیں صبر زینبی، ہمیں غیرت عباسی، اور ہمیں شجاعت حیدری عطا فرما دے الہی آمین، الہی آمین انشاءاللہ۔ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی محترمہ میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ہمیں دیے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ناظرین کے لیے اتنی مفید گفتگو لے کر آئیں، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی آج کی ہماری گفتگو سے ضرور مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں امام علی علیہ السلام کی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اس پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کرنا چاہوں گی۔ قسیم کوثر و تسنیم کی ادائے جمیل، قسیم کوثر و تسنیم کی ادائے جمیل، حریم قدس کا محرم، نبی کے گھر کا کفیل، نگہدار نبوت عناکش ایام، بے رزم قہر الہی، بے بزم لطف تمام، بدوش خواجہ ولایت کا منتہائے کمال، زمانہ لا نہ سکے گا کبھی علی کی مثال۔ اسی کے ساتھ ہی آپ تمام ناظرین کو خدا کی امان میں دیتے ہوئے اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔ خون کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے